اور دوستو، رمضان کی آمد ہے۔ آج دوسرا دن ہے روزے کا۔ روزے کی فضیلتیں ہم سنتے ہیں، علماء کرام سے بھی سنتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر ایک اور چیز لازم اور ملزوم ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ اچھا جی، عشرے کی دعا میں کہہ رہا تھا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، دہرا لیں، 3 دفعہ دہرا لیں۔ پہلا جو عشرہ ہے اس کی دعا ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کا جو وصف ہے، اس کو اتنا قیمتی بنایا اللہ نے، فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اس کے بارے میں خاص فرما دیا، اور اجر کے بارے میں فرمایا کہ میرے اور بندوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوگا، میں ڈائریکٹ دوں گا۔ اس مہینے کا جو وصف ہے نا میرے بھائیو، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک نازل ہوا۔ آپ کہیں گے کہ وہ تو تھوڑا تھوڑا کر کے سینہ اطہر کے اوپر وحی کی صورت کے اندر نازل ہوا، لیکن اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کا سارا قرآن لوح محفوظ کے اوپر، جو اللہ کی تختی ہے، اس کے اوپر اتارا، اور پھر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر اتارا گیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ دوسری امتوں کے لیے جو انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزے عطا فرمائے، لیکن ان رسولوں اور نبیوں کے ساتھ وہ معجزے جو ہیں وہ لپیٹ دیے گئے، وہ ختم ہو گئے۔ لیکن میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو معجزہ اتارا، اور جو رہتی دنیا تک کے لیے امت کی رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، جس کو صرف ہم نے برکت کا ذریعہ بنا لیا ہے، وہ میری اور آپ کی یہ پیاری کتاب قرآن ہے۔ اور میں افسوس کے ساتھ کرتا ہوں کہ ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دے دے، اور اس نسخے کی جو دوائیاں ہیں وہ ہم لینے کی بجائے روزانہ نسخہ پڑھ کے، اور صبح دوپہر شام کہا تھا ڈاکٹر نے، اوپر لکھا ہوا تھا صبح دوپہر شام، تو اس نسخے کو رکھ دیں، کوئی فائدہ ہوگا؟ افاقہ ہوگا؟ تو قرآن کے ساتھ بھی ہمارا یہی رویہ ہے۔ رب نے تو یہ کتاب اتاری فہم کے لیے، سب سے پہلے ایمان کے لیے، پھر فہم کے لیے، پھر عمل کے لیے، پھر امپلیمنٹیشن کے لیے، لاگو کرنے کے لیے، لیکن ہم نے صرف اس کو تلاوت کی کتاب بنا دیا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو قرآن ہے یہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہے۔ آج امت جو ہے یہ پریشان حال ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہدایت کی چیز ہمارے درمیان موجود ہے اور ہم غفلت برت رہے ہیں۔ تو اس لیے رمضان کا جو مہینہ ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کی تلاوت کے لیے دیکھیں، اس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے میں کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرواتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھ سمیت بہت سے لوگوں کا قرآن جو ہے تلفظ کے ساتھ ٹھیک نہ ہو۔ اب تو الحمدللہ بہت سے لوگ راغب ہو رہے ہیں اس طرف، بچوں کو اہتمام کے ساتھ قرآن کی تعلیم دلواتے ہیں، ناظرہ قرآن ہو یا حفظ قرآن ہو۔ لیکن اس سے قبل صورتحال ایسی تھی کہ اہتمام نہیں کیا جاتا تھا۔ تو قرآن کی جو تلاوت تجوید کے ساتھ ہے اور تلفظ صحیح تلفظ کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کو نہ آئے۔ اس کے لیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں قاری صاحب کے پاس جانا پڑتا تھا یا قاری صاحب کو اپنے گھر بلانا پڑتا تھا، لیکن اب یہ جو اینڈرائیڈ موبائل جو میری اور آپ کی مجبوری بن چکا ہے، اس کے جہاں مضمرات سمیٹ رہے ہیں وہاں اس سے فائدہ بھی لیں۔ ایک کلک کے اوپر پلے سٹور کے اندر جائیں اور ایک قرآن پاک جو ہے ڈاؤن لوڈ کریں، دنیا کے ہر قاری کی آواز بھی اس کے اندر موجود ہوگی اور تلاوت بھی آپ دیکھ کے کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، اور خصوصاً جب ہم تراویح کے اندر جائیں تو ایک پارہ پہلے پڑھ کے جائیں۔ اور یہ قرآن کا وصف ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو آسان بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا۔ جب ہم تلاوت کر کے جائیں گے، یا چلے تلاوت نہیں کر سکتے تو اس کو سن ہی لیں گے،
اور جب پھر ہم قاری صاحب سے وہ تلاوت سنیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا، شناسائی محسوس ہوگی، اجنبیت محسوس نہیں ہوگی، اور پھر دل لگے گا آپ کا۔ تو قرآن کی تلاوت اور اس کا فہم یہ ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ اس نے امتوں کی، قوموں کی زندگیوں کو بدلا۔ عرب کے بھیڑ بکریاں چرانے والے جو بدو تھے، جی بھیڑ بکریاں چرانے والے جو بدو تھے، ان کی زندگیوں کو اس کتاب مبین نے بدلا ہے۔ تو رمضان اور قرآن کو ہم اپنے لیے لازم اور ملزوم کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ جن کی مہلت عمل ختم ہو گئی اور دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی لرزشوں کو معاف فرمائے۔ جو ہمارے مرحومین ہیں اور جو زندہ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے مجھ سمیت، کہ رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں سے ہم استفادہ حاصل کر سکیں۔ اذان ہو گئی ہے جی، اپنی انفرادی دعا